تو اسی کو سوال کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ گرچہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہو، نہیں صحیح راہ پر ہو، پھر بھی باپ دادا کے طریقے ہی پہ چلو گے۔ اب باپ دادا نہیں سمجھتے ہیں موبائل اور کمپیوٹر، تو ہم اس کے باوجود باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، ہے نا؟ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ گاؤں میں ہل جوتتے تھے، بھینس پالتے تھے۔ ہم بھی کیوں نہیں ہل جوتتے، بھینس پالتے ہیں؟ باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے نا۔ نہیں، ہم تو پڑھ کے بنیں گے منسٹر، ہم تو بنیں گے پڑھ کے افسر، ہم تو پڑھ کے بنیں گے وکیل، ہم تو پڑھ کے بنیں گے ڈاکٹر اور انجینئر۔ تو وہاں عقل بھڑاتے ہیں، فائدہ سمجھ میں آتا ہے تو دوسری چیز مان لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک اچھی چیز پیش کی جا رہی ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں کہ باپ دادا کا طریقہ نہیں۔ اگر وہ اچھی چیز ہے، باپ دادا کسی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے، اس کو نہیں اپنائے ہوئے تھے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اچھی چیز نہ اپنائی جائے؟ یہ سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ہے نا؟ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، ان لوگوں کی مثال کے مانند ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی مثال، ہے نا؟ ان لوگوں کے مانند ہے یا اس شخص کے مانند ہے، ینعقو، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے۔ ینعقو معنی ہوتا کیا ہے؟ ینعقو بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ ہاں ہاں ہاں، ارے چرواہے کی آواز تو جانور خوب سمجھتے ہیں۔ ارے چرواہا تو اتنا ماج دیتا ہے اپنے جانور کو کہ جیسی آواز لگائے ویسا کرتا ہے۔ جو بھینس پالتے ہیں، بیل پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، وہ تو آواز لگاتے ہیں اور وہ سب ویسے ہی کرنے لگتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہم اور آپ آواز لگائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ آواز لگائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ مثال وہاں دی ہوئی ہے یقیناً، ہے نا؟ اصل چیز جو ہے نائقہ یا نقو کے معنی، وہ ہے کسی کا ایسی آواز لگانا جو سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے، ہم کو سمجھ میں، آواز تو سنتے ہیں ہم، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، بات نہیں آتی، ہے نا؟ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، ہم آواز سنتے ہیں لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اندازے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہوگی۔ گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کر رہا ہے، کوئی پریشانی ہوگی یا کوئی خطرہ ہوگا۔ کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، اس کو بھی کوئی پریشانی ہوگی۔ بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے، اس کو بھی کوئی ضرورت ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی۔ اتنا صرف اشارہ سمجھتے ہیں، حقیقی کیا اس کی بات ہے، واقعتاً کیا اس کا پیغام ہے، کیا وہ کہنا چاہتی ہے، وہ نہیں سمجھتے، ہے نا؟ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جس طرح ان جانوروں کی آواز جو دوسرا آدمی سنتا ہے نا، وہ آواز تو سنتا ہے نا، لیکن ان کی بات سمجھتا نہیں اور سمجھ کر کے اس کو فالو نہیں کرتا۔ وہی معاملہ ان بدمعاشوں کا ہے۔
ہے نا، کہ وقت کا نبی، وقت کا دائی ان کو جو آواز لگاتا ہے، جو پیغام پہنچاتا ہے، ان کے کان تک تو پہنچتا ہی ہے نا، لیکن عملی طور پر وہ سمجھ کر کے بھی ویسے ہی جانوروں کی طرح بنے رہتے ہیں جو گویا سمجھ نہیں رہا ہے نا، ویسے ہی جانوروں کی طرح بنے رہتے ہیں جو گویا سمجھ نہیں رہا ہے۔ ہماری آواز سے وہ اتنا تو سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اپنے اندازے سے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یا ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے پرندہ یا جانور، اور ہم اندازے سے کچھ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی بات کوئی نہیں سمجھتا۔ ہم جانور کو آواز لگائیں تو وہ بھی نہیں سمجھتا حقیقی بات، اور وہ کوئی آواز لگائے تو ہم نہیں سمجھتے۔ تو اسی کی مثال دے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ایک دائی یا وقت کا پیغمبر جو لوگوں کو آواز لگاتا ہے، وہ سنتے ضرور ہیں، ہے نا، لیکن اس آواز کو سمجھ کر کے بھی ناسمجھ جیسا رویہ رکھتے ہیں، سمجھ کر کے بھی ناسمجھ جیسا رویہ رکھتے ہیں، گویا کہ انہوں نے صرف آواز سنی، آواز کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھا، آواز کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آواز لگاتا ہے کسی جانور کو، جو آواز لگاتا ہے، مثال کے لیے انہوں نے کہہ دیا چرواہا لگاتا ہے، کوئی بھی لگا سکتا ہے نا، جو آواز لگاتا ہے کسی جانور کو، بما اس چیز کے ذریعے، لا یسمع وہ نہیں سنتا مگر صرف پکار، ہے نا، اور ندا یا آواز، جو نہیں سنتا سوائے پکار کے یا آواز کے، یعنی اس کو سمجھتا نہیں، اس سے اس کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی، اس سے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، صرف کان میں ایک آواز پڑ جاتی ہے۔ تو ویسا ہی حال ان کافروں کا ہے، حالانکہ جانور جو ہیں وہ بے عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، لیکن یہ انسان تو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، لیکن بنا ہوا ہے جانوروں کی طرح، کالانام، یہ بتایا گیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور یہاں پہ سمجھنے کی ہے، وہ نہیں سنتے مگر پکار اور آواز۔ اب پکار یا آواز دو لفظ کیوں آیا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ ہے کوئی فرق؟ ہاں ہاں، ارے واہ، قریب کی آواز کو دعا کہتے ہیں، دور کی آواز کو ندا کہتے ہیں۔ دلیل، مثال، دعویٰ تو کیا، دلیل دینی پڑے گی۔ بے دلیل تو دنیا میں کوئی نہیں مانتا، یہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مانیں گے نہیں۔ ہاں، انہوں نے جس چیز پر قیاس کیا آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ دھیرے دھیرے اکیلے اکیلے دعا کرتے ہیں، یا مجلس میں کرتے ہیں تو سب لوگ قریب قریب ہوتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہہ دیا دعا اس آواز کو کہتے ہیں جس میں قربت پائی جائے یا قریب کا معاملہ ہو، اور ندا اذان ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، اس کو ندا کہا جاتا ہے، یعنی زوردار آواز، بلند آواز، ہے نا۔
ظاہر ہے کہ جس طرح کی آواز جو ہوتی ہے وہ تو مسجد سے لگائی جاتی ہے، کسی اونچی جگہ سے لگائی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ دعا جو ہے وہ قریب کی آواز اور ندا جو ہے وہ دور کی آواز ہے نا۔ اسی بات کو کچھ مفسرین دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں، اسی بات کو کچھ مفسرین دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ دعا کہتے ہیں وہ آواز جو سامنے سے لگائی جائے، دی جائے، ہے نا۔ ہم کو کسی کو بلانا ہے یا پکارنا ہے یا کچھ کہنا ہے، اگر وہ سامنے ہے تو ہم اتنی آواز میں کہتے ہیں کہ وہ سن لے، وہ دیکھتا بھی ہے، سن بھی لیتا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بہت دور ہے نا، سامنے نہیں ہے، جیسے اذان میں ہوتا ہے یا ہنگامی حالات میں چیخ پکار میں ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کون ہے نہیں ہے، لیکن آگ لگی تو ہنگامہ کریں گے، آگ لگی آؤ بجھانے کے لیے، اس کو دعا نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندا۔ آواز لگائی گئی دور دراز، کہیں بھی کوئی ہے آئے جلدی سے اس کام کو پورا کرے یا نپٹائے یا انجام دے، ہے نا۔ تو دعا وہ آواز جو سامنے والے کو دی جائے، اور ندا وہ آواز جو غائب لوگوں کو دور دراز دی جائے۔ آواز جب کان میں پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوتا ہی ہے، کبھی قریب کی آواز ہو تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے، دور کی آواز ہو تو کم سمجھ میں آتی ہے، لیکن آواز آتی ہے تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ آواز آ رہی۔ تو چاہے قریب کی ہو چاہے دور کی ہو، چاہے سامنے کی ہو چاہے غائبانے کی ہو، صرف آواز وہ سمجھتے ہیں، اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے، یہ بتانا ہے۔ اسی لیے دو تعبیر آئی تاکہ پوری سچویشن کو کلیئر کر دیں۔ کیا کریں؟ پوری سچویشن کو کلیئر کر دیں۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ آپ ان کو سمن کہہ لیجئے، بکمن کہہ لیجئے، امیون کہہ لیجئے، انہی ساری چیزوں سے تو بات کو سمجھا جاتا ہے نا۔ سم مانے کیا ہوتا ہے؟ بہرا۔ بک مانے کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ اور مانے کیا ہوتا ہے؟ اندھا، ہے نا۔ مطلب کیا ہوا؟ کان سے سنتے ہیں لیکن اب سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو بہرے ہی کی طرح ہو گئے نا، ہے نا۔ گونگا آدمی کسی کی آواز پہ جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا کہ میری بات تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں، تو وہ جواب نہیں دیتا۔ اب یہ سن بھی رہے ہیں اور کوئی ریسپانس یا جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ گونگے ہیں۔ اسی طرح اندھا اگر کوئی آواز نہ سنے، دیکھ لے اور اس کی حرکت سے کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے تو بھی وہ ریسپانس دیتا ہے، لیکن اندھا تو کوئی حرکت بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اب یہاں سے ہم آواز دے رہے ہیں، سامنے بہت دور کوئی ہے، سن نہیں پا رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اشارہ کر دیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ آتا ہے نا۔ یا ہم نے ایسے کر دیا گویا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ جائیے، ہے نا۔ یا ایک طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ سلام کر رہے ہیں، آواز نہیں پہنچ سکتی تو اشارے سے سلام کر رہے ہیں، لیکن اندھا ان چیزوں کو سمجھے گا؟ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ وہ بہرے ہوں، گویا کہ وہ گونگے ہوں، گویا کہ وہ اندھے ہوں۔ فہم لا یعقلون، بس وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، بس وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان پہ اب انرجی لگنی چاہیے، ان پر اب محنت کی جانی چاہیے، یا ہو گئی بات جتنی سمجھانی تھی سمجھا دی گئی، اب بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کیا کیا جائے۔ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں
تو کیا کیا جائے؟ جب اس حد تک بات ہو جائے تو پھر اللہ کہتا میں نمٹ لوں گا، تمہارا کام ختم، میں نمٹ لوں گا، تمہارا کام ختم۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تو بدمعاش ہیں، یہ مان نہیں رہے، من مانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ سارے انسانوں کو کہا گیا ہے کہ زمین میں جو چیز حلال ہے کھاؤ، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں۔ لیکن تم ایمان والے ہو، تم کو کم سے کم فالو کرنا ہے، اس لیے کہا گیا اب یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ۔ وہی کلو یہاں بھی ہے، وہاں سب کو کہا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب کے لیے رکھی ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو جو مان رہا ہے اس کو تھوڑا تاکید کی جا رہی ہے۔ کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے پاکیزہ یا پسندیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس زمین میں جو چیز بھی روزی کی شکل میں دیا ہے، اس میں سے جو پاکیزہ ہے، موزوں ہے، تمہارے لیے مناسب ہے، تم اس کو ہضم کر سکتے ہو، اس سے نفع اٹھا سکتے ہو، وہ کھاؤ۔ بات وہی ہے، حلالاً طیباً، ہے نا۔ اب حلال ان کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ جانتے ہیں کہ حلال چیز ہی کھانی، حرام چیز نہیں کھانی ہے۔ یہ صاحب ایمان نہیں تھے تو ان کو بتانا تھا کہ حلال کھانی، حرام چھوڑو، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ضرور بتانے کی ضرورت ہے کہ جو چیز سوٹ کرے اس کو کھاؤ، جو چیز سوٹ نہ کرے وہ مت کھاؤ۔ واشکر اللہ، لیکن صرف کھا کے مگن مت ہو جاؤ، جس نے دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کیا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہو اور اس کی عبادت تم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہو، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر ادا کرو، ہے نا۔ یہ سب تو نافرمان ہیں، وہ تو کسی دیوی دیوتا کا اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، کوئی ملائکہ کا سمجھتا ہے، کوئی عیسیٰ کا سمجھتا ہے، کوئی مریم کا سمجھتا ہے، کوئی کسی کا سمجھتا ہے، کوئی عزیر کا سمجھتا ہے، لیکن تم تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کی عبادت بجا لاتے ہو، تو تم تو شکر ادا کرو۔ اب اس کے بعد سنایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اب یہ بات سب کے لیے، لیکن عمل کون کرے گا؟ صاحب ایمان کریں گے۔ اسی لیے اصولی بات کے بعد صاحب ایمان کو بھی اصولی بات بتا دی، اور یہاں بھی وہی چیز ملحوظ ہے کہ حلال کیا کیا ہے، موضوع کیا کیا، اس کی فہرست نہیں گنائی۔ جو ہم نے تم کو روزی کے طور پہ دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کھائی جائے۔ ہم کو اگر نہیں پسند ہے کوئی چیز اور وہ حلال ہے تو اللہ نے کہا کھاؤ تو کھاؤ، کھاؤ، لا محالہ کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے کھائیے، کسی کو گوشت اچھا لگتا ہے گوشت کھائے، کسی کو مچھلی اچھی لگتی ہے مچھلی کھائے، کسی کو سبزی اچھی لگتی ہے سبزی کھائے، کسی کو کوئی پھل اچھا لگتا ہے کھائے، کسی کو کوئی پھل اچھا نہیں لگتا ہے مت کھائے، ہے نا۔ تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، بس یہ کہ اس میں سے حلال میں سے کھائے۔ اب آگے جو چیز کہی جا رہی ہے انما حرم علیکم، اب یہاں پہ غور کیجئے، ان ما یہ کس لیے آتا ہے؟ زور دینے کے لیے، ہے نا۔ یعنی جو چیزیں حرام ہیں اس کو زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ یقینی طور پہ وہ حرام ہیں، یہ نہیں کہ اختیاری ہے یا اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے، تمہیں کوئی جا کے ریسرچ کرنی ہے کہ جانچ کے دیکھو کہ ہاں واقعتاً وہ نقصان دہ ہے یا نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حتمی طور پر وہ حرام ہے، تمہارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اس کا نقصان،
لیکن تم کو اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ انما حرم، حرام کیا، کیا کیا حرام کیا؟ پر تمہارے، کیا حرام کیا ہے؟ المیتۃ، پہلی چیز مردار، کوئی بھی چیز جو جاندار ہے، کوئی بھی چیز جو جاندار ہے، اس سے اگر جان نکل جائے تو وہ مردار ہے۔ اب جاندار میں جانور ہے، آج کی سائنس تو کہنے لگی ہر چیز جاندار ہے، ہر سبزی بھی جاندار ہے۔ اگر ہم اس بات کو بھی مانیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب تک سبزی تازہ ہو، فریش ہو، اچھی ہو، سوکھ کر کے سڑی گلی نہ ہو تو آپ کھائیے۔ سڑ گل گئی تو وہ تو ہو گئی مردار، سوکھ گئی تو ہو گئی مردار، مت کھائیے۔ ویسے ہی پھل، وہ کہتے ہیں جاندار ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ سڑا نہ ہو۔ اس لیے کہ پہچان تو اصلاً مردار کی یہی ہے نا، سڑنا۔ ہم تو احتیاطی طور پہ سڑنے سے پہلے ہی اس سے بچتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ شروعات تو مرتے ہی ہو جاتی ہے سڑنے کی، ہم کو احساس دیر سویر ہوتا ہے۔ آم اندر اندر سڑتا رہتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ خاص طور سے کوکن کا جو آم ہوتا ہے، ہاپس، وہ باہر سے نہیں سڑتا، وہ اندر اندر سڑتا ہے۔ اب آپ اوپر سے کاٹ کے کھائیے، اندر سڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو جو حصہ سڑا ہے وہ مت کھائیے، جو حصہ اچھا ہے کھائیے۔ لیکن سڑنے کا عمل تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے نا۔ احتیاط اسی میں رہتی ہے، احتیاط اسی میں رہتی ہے کہ سڑنے کے مرحلے سے پہلے اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا۔ کوکن میں جو آم ہوتا ہے، چاہے وہ ہاپس ہو یا کوئی بھی آم ہو، بارش شروع ہونے سے پہلے وہاں کے لوگ اسے کھاتے ہیں، خوب مہنگا بکتا ہے، 500 روپے درجن، 1000 روپے درجن، ہے نا۔ اور جیسے ہی بارش ہوئی وہ آم کھانا بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ علامت ہے کہ اب وہ آم سڑے گا۔ وہ آم سستا ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں بھی 100 روپے درجن ملنے لگتا ہے۔ لیکن یہ وجہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اس کو جوجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، بمبئی والے نہیں سمجھیں گے یہ سب۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو چیز مردار ہے نا، چاہے جاندار مردار، اور مردار کی تعریف آپ جو کریں، مردار نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ وہ نقصان دہ۔ اب اس میں کامن بات ہے یہ، لیکن حدیث سے 2 استثناء ہے۔ بتائیے کیا؟ ارے وہ تو ہوا میں آپ بول رہے ہیں، وہ دم سے مستثنیٰ ہے، وہ دم سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ہوا میں بول رہے ہیں۔ مچھلی، اب یاد آیا، مچھلی اگر مری بھی ہوئی ہو تو بھی ہم کھاتے ہیں نا، ایک چیز ہوئی، اور دوسری چیز ہاں، الجراد والسمک۔ جراد عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹڈی دل۔ تو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گروپ کی شکل میں رہتا ہے، جھرمٹ کی شکل میں رہتا ہے، ورنہ اصلاً وہ ٹڈی ہے، گوریا کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے نا۔ ابھی تو ہمارے ہندوستان میں بھی خوب شور مچا رہا تھا، راجستھان کے علاقے میں، ہاں، کورونا کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک وبا آئی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی ٹیسٹ مل جائے تو آپ کھائیں گے شوق سے، آپ کو ٹیسٹ نہیں ملا ہے
اس لیے کہ آپ کو یہاں ابھی زیادہ وہ میسر ہی نہیں ہے نا. اگر مل جائے تو آپ بھی شوق سے کھائیں گے, ہوتا ٹیسٹی ہے. میں نے کھایا نہیں ہے لیکن معلومات رکھتا ہوں, میں نے کھایا نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک عام بات ہے, اس میں حدیث نے یہ 2 تخصیص کی. ویسے ہی دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے, دم, خون, اس میں بھی حدیث نے تخصیص کی ہے. ایک کیا, جگر, دوسرے تلی. اب جگر کہیں آپ یا کلیجی کہیں, ہے نا, ایک ہی چیز ہے, ہم لوگ کھاتے ہیں. حالانکہ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے, جب جمع ہوا ہے تو بدل گیا, لیکن لوگ اس کو تشبیہ اس لیے دیتے ہیں کہ خون جو باہر آتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے اس کے اندرون میں جمع ہونے اور نقصان سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اس کی صراحت کی, اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تیسری چیز کیا کہی گئی, لحم الخنزیر, خنزیر کا, سور کا گوشت, ہے نا. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ گوشت تو حرام ہو گیا, اس کا چمڑا, اس کی ہڈی, اس کا بال حلال ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے اسی سور کا گوشت, یہ نہیں کہا جا رہا ہے سور حرام ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سور کا چمڑا, سور کی ہڈی, سور کی چربی, سور کا بال, وہ بھی حرام ہے. کیسے معلوم؟ ہاں, آپ بھی کہہ دیجئے سور کے گوشت کا کاروبار, سور کے گوشت کا لین دین, سور کے گوشت کا کیا کہتے ہیں دھندا, سب حرام ہے. تو ہر حرام چیز کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. ہاں, وہ ٹھیک ہے. تو ہر حرام چیز کا لکھنے والا, کاروبار کرنے والا, دینے والا, لینے والا, سب ناجائز, سب حرام. لیکن یہاں لینے دینے یا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو اس کے بدن کے پارٹ کا معاملہ ہے, اس کے بدن کے پارٹ کا معاملہ ہے. یہ سوال اس لیے حل طلب ہے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, جو جانور حلال ہیں, چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ گائے ہو, حلال ہے, تو اس بکرے یا گائے کی 100% چیز حلال ہے یا اس میں سے بھی کوئی چیز حرام ہے؟ تو آپ کے فلسفے کے لحاظ سے تو وہ حرام, تو ہر چیز حلال, وہ حلال ہے تو ہر چیز حلال ہونی چاہیے نا. اس میں سے کچھ چیز کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حلال جانور کے بھی فلاں پارٹ جو ہیں وہ حرام ہے نا. تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں, نہیں کھاتے. تو ویسے ہی اللہ کے رسول نے یہاں جو وضاحت ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے, لیکن اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے کہ اس کا بال, اس کا چمڑا, اس کی چربی, اس کی ہڈی بھی حرام ہے نا. تو بعض لوگ جو صرف کہتے ہیں نا میں اہل القرآن ہوں, اہل القرآن, اور حدیث کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اسی لفظ کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تو کہا گیا سور کا گوشت حرام ہے, باقی ہڈی کے بارے میں, چمڑے کے بارے میں, بال کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے, اس لیے وہ سب حلال, اس لیے وہ سب کیا ہے؟ حلال. کیا خیال ہے آپ کا؟
تو یہ سوال سے میں نے اسی لیے اٹھایا تھا کہ لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ اٹک جائیں گے. یہیں دیکھیے، یہاں بھی اٹک جائیں گے، یہاں بھی اٹک جائیں گے، یہاں بھی اٹک جائیں گے، ہر جگہ اٹک جائیں گے. وما احل لغیر اللہ بہ، اور جو ذبح کیا گیا ہو، احل من اصلاً ہوتا ہے نامزد کیا گیا ہو یا نام لیا گیا ہو، نام لیا گیا ہو، وہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا، یہ لفظی معنی ہے. وہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، یعنی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ چڑھایا جائے چاہے نہ چڑھایا جائے، بس اللہ کا نام لے کر کے اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ حرام. چاہے کوئی اس کو ذبح کر کے خود کھاتا ہے، غیر مسلم ذبح کر کے کھاتے ہیں بہت سارے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں، سوائے اہل کتاب کے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کرتے ہیں اس لیے حلال. فَمَنِ اسْتُرَّ، پس جو شخص مجبور ہو، کیا ہو؟ غیر باغن. مجبور ہو کا مطلب ہے کہ یہ سب حرام تو ہے لیکن اس کی حرمت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی قیمت پر ٹوٹے نہ. اصل چیز جی ان سب سے اہم کیا ہے؟ انسانی جان ہے نا. تو انسانی جان کے تحفظ کے لیے ہی یہ سب حرام کیے گئے، اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہیں، ہے نا. لیکن انسانی جان ہی اگر خطرے میں پڑ رہی ہو تو تھوڑا سا نقصان گوارا کیا جا سکتا ہے، مجبوری میں یہ کھایا جا سکتا ہے. کتنا؟ جتنے سے صرف زندہ رہا جا سکے. اسی کو کہا گیا غیر باغ ولا عاد. غیر مانے علاوہ، باغ مانے چاہتے ہو، یعنی خواہش نہ اس کی ہم سمجھیں کہ وہ حرام ہے. ولا عاد، اور نہ حد سے زیادہ، یعنی جتنے سے زندہ رہ سکتے ہیں اتنا کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں، ہے نا. اس لیے کہ یہ اسی لیے آپ کے لیے حلال ہو رہا ہے. اتنا کھائیں گے، اللہ کی مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے تو تھوڑا بہت نقصان ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر لے گا. لیکن آپ شوق سے کھانے لگیں گے، جیسے شوق سے سب کھاتے ہیں سور، ہے نا، یا آپ حد سے زیادہ استعمال کرنے لگیں گے تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ تو آپ کو پہنچے گا ہی، اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حرام کیا تھا وہ مقصد فوت ہوگا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. فلا اسم علیہ، یعنی مجبوری میں کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، رحم کرنے والا ہے. لیکن اس میں حد سے تجاوز کریں گے اور چاو کے ساتھ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، پھر وہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہمارے ہی فائدے کے لیے، اور جہاں ضرورت آ گئی تو اجازت بھی دے دی ہمارے ہی فائدے کے لحاظ سے. یہ سب تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ سب تو اللہ کا کرم ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہم پہ بوجھ لاد دیا ہے، ہم کو پریشانی میں ڈال دیا حرام کر کے. ہر چیز کی اجازت ہوتی تو اور سہولت ہوتی نا، اور آسانی ہوتی. لیکن جب استعمال کرتے اور بیمار پڑتے تو وہ آسانی ہوتی کہ پریشانی ہوتی، یہ انسان نہیں سمجھ پاتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا کر کے گویا اس پہ کرم کیا ہے. انسان تو تجربہ کرتا تب معلوم ہوتا نا کہ یہ نقصان دہ ہے. تجربے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اس احسان کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے. وہ بات پہلے ہی آ گئی ہے، وشکر اللہ. تو یہاں بات ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.